فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ سامعین گرامی، دعاؤں کو دین اسلام میں ایک مرکزی اور ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بہت ساری جو عبادات ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں وہ دعائیں ہی ہیں ساری۔ نماز بھی، یہ بھی ایک دعا ہی ہے بہت ساری، جس میں بار بار ہم کئی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے، یعنی اس کی روح عبادت کی وہ دعا ہے جو بندے اور رب کے درمیان جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو ختم کر کے بندے کو رب کے ساتھ ایک براہ راست ایک رابطے میں ملاتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نماز کی، یہ بھی ایک دعا ہے کھولنے والی، یہ اللہ کے در کھولتی ہے اور بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ اور دعا انبیاء علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور رب العالمین نے ان کا قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات زندگی اتنی تفصیل سے شاید بیان نہیں کیے جتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اے اللہ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جو تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کے حالات زندگی تو رب العالمین نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمائے، لیکن ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا کہ جب وہ ناراض ہو کر جاتے ہیں رب العالمین سے ناراض ہو کر، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اندھیروں میں پکارتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، آپ ہی کی ذات پاک ہے اور بے شک میں ہی خطا کار تھا، میں نے ہی کوئی جرم کیا تھا اور میں نے ہی غلطی فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اپنی کوئی بھی حاجت، اپنی کوئی بھی دعا جب اللہ کے حضور ان کلمات کے ساتھ لے کر جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ یعنی ان دعاؤں میں رب العالمین نے اتنا اجر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بھی قرآن مجید میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیں اور ہماری نمازوں کا بھی حصہ بن گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے اور ہر بڑے موقع کے لیے اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں جو اپنی سنت میں چھوڑ کے گئے۔ کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، چیزوں کے خرید و فروخت کے وقت کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، دوسروں سے ملو تو اس کو کیا دعا دینی ہے، والدین کی اولاد کے بارے میں دعا، اولاد کی والدین کے بارے میں دعا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری یہ پیاری دعائیں جو تھیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور کیا دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا دیر سے قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی؟ اور اگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو کیا دعا مانگنا اللہ کا بندہ جو ہے وہ بند کر دے یا اس سے بد دل ہو جائے کہ میری تو دعائیں
قبول ہی نہیں ہو رہی، یہی آج کے اس خطبے کے موضوعات ہیں۔ اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ سورہ مریم کی ابتدائی آیاتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اور زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہا کے سرپرست تھے اور اللہ کے حضور بندگی میں اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور بوڑھی عمر میں چلے گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور سر میں سفیدی یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے تھے اور بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بوڑھے ہیں اور کوئی اولاد بھی نہیں، تو بہت پریشان رہتے تھے کہ میرا کوئی وارث ہی نہیں ہے، میرے نام کو کون لے کر دنیا میں چلے گا۔ تو ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہاں پر قلم بند کیا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں وہ بڑھاپے سے بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہیں، میری ہڈیوں میں جان ہی نہیں ہے، میں نہ صحیح طرح اٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ جوانوں کی طرح چل سکتا ہوں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور جو میرا سر ہے وہ سفیدی سے بالکل بھڑک اٹھا ہے آگ کی طرح، یعنی جیسے آگ جلتی ہے تو پھر راکھ جیسے سفید ہو جاتی ہے، تو اس طرح میرا جو سر کے بال جو ہیں وہ بڑھاپے سے سفید ہو گئے ہیں۔ لیکن اے میرے رب ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب میں آپ سے کبھی بھی مانگ کر ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کہ میری اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود کہ میری بہت ساری حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود اے میرے رب میں نے جب بھی آپ سے مانگا ہے میں کبھی بھی ناکام اور نامراد ہو کر نہیں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت بخشی ایک بیٹے کی کہ جس کا نام رب العالمین نے رکھا، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے ان کا نام رکھا اور انہیں ایک بیٹے کی جو کہ ایک رسول اور ایک نبی تھے ان کی بشارت دی کہ اے زکریا اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ چیز پھر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہے ہیں ایک بیٹے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے میرے رب میں آپ سے کبھی بھی مانگ کر تنگی کا شکار نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوا، کبھی مجھے ذہنی تناؤ نہیں ہوا، کبھی مجھے مایوسی نہیں ہوئی کہ اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ ساری عمر سے مانگتے رہے ہوں گے، یعنی اولاد تو انسان جوانی سے ہی جب سے نکاح کے جب رشتے میں آتا ہے تو اس کے بعد سے ہی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، نیک اولاد ہو، اور وہ جوانی سے ہی دعا کرتے آ رہے ہوں گے اور بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود وہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں میرے رب میں کبھی بھی مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی طرف سے کسی انعام کا مستحق نہیں ہوں، یعنی انٹائٹلڈ نہیں ہوں۔ اکثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے پہ کوئی تکلیف آ گئی ہے اور باقی لوگ جو ہیں ان پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ان کے شاید موازنہ بھی شیطان ہمیں کرتا رہتا ہے کہ تم دوسروں سے موازنہ بھی کرتے رہو، پھر ہمیں لگتا ہے کہ میرے اعمال تو بڑے اچھے ہیں، میری عبادات بھی پوری ہیں، نماز بھی پوری ہے، روزے بھی پورے ہیں، سارے فرائض بھی پورے ہیں، دوسرا شخص تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور اس پہ شاید اللہ نے کو بڑی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں، اور مجھے اللہ نے محروم رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ آتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ مصیبت جب انسان پہ آ جاتی ہے تو پھر تو انسان اس وقت دعا مانگتا ہی مانگتا ہے۔ اصل جو دعا ہے اس کی جو روح یہ ہے کہ جب انسان خوشی کی حالت میں ہے، جب انسان آسانی کی حالت میں ہے، اس وقت وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم
اپنے بندے کو انعام دیتے ہیں اور اسے نعمتیں دیتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، کوئی خرابی یا کوئی مصیبت اس کے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کرتا ہے۔ دعاء عریض یعنی وہ پھر اللہ کے حضور لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں جو مصیبت کا مقابلہ ہے، اس کی تیاری وہ تو مصیبت کے آنے سے پہلے بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کسی تکلیف کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آئے گی تو وہ تکلیف سے آپ اتنے مایوس اور پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو اسی لیے زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کئی مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی ان کے چہرے سے، ان کی گفتگو سے، ان کے رہن سہن سے کبھی بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی طرف سے کتنی آزمائشوں میں سے اور کتنی تکلیفوں میں سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اسباب کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، کہ وہ ان مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، اور اب اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے میں سب کو پتہ ہے کہ میرا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ گاڑی چلا رہا ہوں، سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، یعنی احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کی ہوئی۔ آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پہلے ہی بتائے گا کہ جناب جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ آپ اگر حفظان صحت کے، جسے پبلک ہیلتھ کہتے ہیں، آپ اگر ان اصولوں پر چل رہے ہیں، آپ کی غذا جو ہے متوازن ہے، آپ کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ صحیح ہے، آپ ورزش کرتے ہیں، چلتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں اور اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو دوسری یعنی جو پرہیزی چیزیں ان سے دور رہتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں، تو آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ تو یہ ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، آب و ہوا کو صاف رکھنا، مچھروں سے اور گندگی سے دور رہنا، تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے ہنر کو اور اللہ کے دیے ہوئے علم کو استعمال کر کے مصیبتوں سے بچنے کی تیاری کرنا، اور پھر اپنے سارے معاملات کو رب العالمین پر چھوڑ دینا، اور پھر اگر کوئی مصیبت آ گئی تو بھی اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی، اور اس مصیبت سے بچا لیا تو بھی اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہو گئی، اور پھر اگر مصیبت آ گئی ہے تو اس کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا اور مایوس نہ ہونا اور دل چھوڑ کر نہ بیٹھ جانا، یہ ربی شقیہ ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف سے کبھی بھی مایوس اور نامراد نہیں ہو رہے، کیونکہ سامعین گرامی شیطان جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بار بار منفی خیالات ڈالتا رہتا ہے اور مایوسیوں کی طرف اور حوصلہ شکنی کی طرف لے کر جاتا رہتا ہے، لیکن رب العالمین عطا کرنے والے ہیں، وہ عطا کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی عطا کرنا ہے، وہ تو دینے والے ہی ہیں، وہ ہر لمحے دیتے ہیں۔ ہر صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو کسی نے ہمارے ساتھ کوئی آکسیجن کا سلنڈر تو نہیں لگایا ہوا، یہ ہمیں فضا اور یہ آکسیجن کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہے ہیں۔ یہی آکسیجن اگر اللہ نہ کرے کسی ہسپتال میں جا کر، کسی ریسپیریٹر پر جا کر لینی پڑ جائے تو ایک دن کی جو قیمت ہے وہ شاید 1,00,000 روپیہ ایک دن کی چلی جاتی ہے۔ اس سے آپ موازنہ لگائیں کہ رب العالمین کتنی فراخ دلی سے اور کتنی اپنی رحمت سے کتنی نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں۔ صبح ہم اٹھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہاتھوں سے کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، پاؤں سے چل سکتے ہیں،
اور کتنی ہی ہمارے آس پاس اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے. یعنی ہر لمحے ہر وقت رب العالمین آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کر ہی رہے ہیں, اور وہ عطا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے شکر گزار رہیں. اور جب اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہیں گے, وہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح راستے میں استعمال کریں گے. اور جب آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح راستے میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کریں گے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا. اور یہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے نکل آئے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مال و متاع بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور بالکل وہ لٹے پٹے جا رہے ہیں, اور گھر بھی چھوٹ گیا, دولت بھی چھوٹ گئی, بہت سارے لوگ مارے بھی گئے, فرعون کے ظلم سے بھاگ کر جا رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ایک خطبہ دیتے ہیں اور انہیں ایک تقریر کر رہے ہیں. تو وہ تقریر کس چیز کی کر رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ وہی ہے کہ جو مصیبتوں کا بھی خندہ پیشانی سے اور ہمت سے مقابلہ کرتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن, ہر دن رب العالمین آپ کو کوئی نئی چیز عطا کرتے جا رہے ہیں. اور یہ رب العالمین کی شان اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں عطا کی. اور یہ اس لیے کہ جب آپ اچھے وقت میں ہیں تو آپ نے اس وقت برے وقت کی تیاری کرنی. جب آپ خوشحالی میں ہیں تو آپ نے اس وقت تیاری کرنی ہے کہ آپ پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آ جائے گا تو آپ اس وقت کس حال میں ہوں گے. کیونکہ شیطان ان چیزوں کو ہمیں بہت پیاری اور خوشنما بنا کر دکھاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں. جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ اسے پیاری اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے, اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھو, اس کے پاس یہ ہے, اس کو دیکھو, اس کے پاس یہ ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی وہ جو کہاوت ہے کہ گھاس دوسری طرف ہمیشہ سبز نظر آتی ہے. گھاس تو سبز وہاں پہ ہوگی جہاں پہ آپ اسے پانی دیں گے. گھاس دوسرے کی خوبصورت نظر آ رہی ہے, آپ کی بھی اور میری گھاس بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہے کہ جب میں اس گھاس کو تراشوں گا اور اس کو خوبصورت اور صاف رکھوں گا. تو جس گھاس کو میں پانی دے رہا ہوں وہی گھاس میرے لیے ہری اور سرسبز اور خوبصورت ہو جائے گی. اور پھر دعا کے ساتھ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ کے ہاں کوئی آرڈر پلیس کر دیے اور یہ پھر فوراً شاید ڈلیور ہو جائے گی. اب ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں ہمارے پاس اسی قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھ دی. کیوں؟ ہو سکتا ہے چند گھنٹے میں آپ کی دعا قبول ہو جائے, اور ہو سکتا ہے چند سالوں میں آپ کی دعا قبول ہو جائے, اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں نہ قبول ہو, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے آنے والی نسلوں میں ڈال دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے, اور آپ اللہ کا بندہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے. جیسے آپ کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے تم نے ہارٹ کی سرجری کرانی ہے. اب آپ کو تو کچھ نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ ایک بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں اس لیے کہ آپ اس اسپیشلسٹ پر بھروسہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس اسپیشلسٹ کا علم آپ کے علم سے کہیں زیادہ ہے. تو رب العالمین کہ جن کا علم پوری اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, وہ اپنے ہر بندے کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے کس بندے کو کون سی چیز کبھی عطا کر کے آزمانی ہے اور کبھی کوئی چیز لے کر آزمانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے نکلتے ہیں, گھر سے بھاگ گئے ہیں, ایک ان سے شخص حادثاتی طور پر قتل ہو گیا ہے, اور اپنی زندگی کے خوف سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں, اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, آپ جو بھی خیر میرے پاس بھیج دیں
میں اس کا فقیر ہوں، یعنی محتاج ہوں۔ کوئی بھی خیر، چھوٹی بڑی خیر مانگ نہیں رہے کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، مجھے کوئی پیسے مل جائیں، مجھے کوئی بیوی مل جائے، مجھے طاقت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، کچھ نہیں مانگ رہے، اللہ کی طرف سے صرف خیر مانگ رہے ہیں۔ اور وہ خیر چاہے چھوٹی یا بڑی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، بالکل میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مجھے جان کا بھی خطرہ ہے، اے اللہ جو بھی آپ خیر بھیجیں گے میں اس خیر کو قبول فرما لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوکری عطا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہلیہ عطا کی، اور اس شادی کے بدلے حق مہر میں انہوں نے 8 یا 10 سال انہوں نے نوکری کرنی، اور وہ پوچھتے نہیں ہیں اپنے ہونے والے سسر صاحب سے کہ جی نوکری کیا ہوگی، کتنے گھنٹے ہوگی، کیا کام کروں گا۔ کیوں؟ وہ محتاج ہیں، فقیر ہیں اللہ کے حضور، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت آ رہی ہے اسے قبول کر رہے ہیں۔ کوئی نخرہ نہیں ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کتنی تنخواہ ملنی ہے۔ ہمارے پاس کبھی اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی سی نعمت بھی آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس نعمت کو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں اکثر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، کسی نے کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی دے دیا تو پتہ نہیں یہ اس نے کیا دے دیا، اور بہت سارے پھر گمان جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، رب شقیہ کا ایک اور جو معنی ہے وہ بھی بہت پیارا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اے میرے رب میں جلدی میں نہیں ہوں۔ اے میرے رب جو بھی وقت آپ مناسب سمجھیں گے، بہتر سمجھیں گے، خیر سمجھیں گے، اور جس وقت بھی مجھے عطا کریں گے میں اس عطا کو قبول کر لوں گا، کیونکہ اے میرے رب آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اور میرا توکل آپ ہی پہ ہے۔ علی اللہ توکلنا، میرا جو سارا بھروسہ ہے وہ آپ ہی پر ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی، پوری صلاحیتیں لگائیں، پوری کوشش کی دیانتداری سے، اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے اس کا نتیجہ مجھے جلدی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے، میں جلدی میں نہیں ہوں۔ تو اس لیے سامعین گرامی، زندگی میں سمت ہوتی ہے، ڈائریکشن، اسے دیکھنا زیادہ ضروری ہے رفتار کی نسبت۔ یعنی آپ کی رفتار کم بھی ہے، آپ دن کا ایک قدم بھی اگر نیکی کی طرف چل رہے ہیں لیکن آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے تو آپ چلتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے یہاں منزل مقصود کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے راستے کی طرف بلاتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ کے راستے کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کوئی منزل دی ہوئی ہے کہ تم نے اس اسٹیشن پہ پہنچنا ہے تو یہ تمہاری منزل ہے، تمہاری زندگی ہی تمہارا راستہ ہے، ہر قدم تمہارا راستہ ہے۔ سمت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری سمت صحیح ہے تو پھر تم اللہ کی طرف چلتے جا رہے ہو، اور اگر سمت ہی صحیح نہیں ہے اور اگر دائروں میں ہی گھوم رہے ہو تو رفتار تو بڑی تیز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، رفتار تیز ہے، سفر طے نہیں ہو رہا۔ سفر اس لیے طے نہیں ہو رہا کہ سمت صحیح نہیں ہے، ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، کس سمت میں جانا ہے ہمیں نہیں پتہ، تو ہم جہاں سے چلتے ہیں وہیں گھوم کر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، اور سال گزرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کب قبول کرتے ہیں یہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور رب العالمین، کیونکہ بندہ مومن کا بھروسہ ہے کہ رب العالمین جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ نہیں ملا تب بھی قبول کریں گے، اپنی محنت، کوشش، سعی، اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے کوشش جاری رکھیں گے۔ رب العالمین دعا کو کب قبول کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا رب العالمین نے صرف چند گھنٹوں میں قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں چھوٹے سے، چند دنوں کے، اور ان کی والدہ انہیں ایک چھوٹی سی ٹوکری میں ڈالتی ہیں اور دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ اور تو آپ تصور میں لائیے کہ ایک والدہ کے لیے چند دنوں کے بچے کو اس طرح دریا میں ڈالنا کہ میرا بچہ کہاں پر جا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے، تو یہ ماں کے لیے کتنا ہوگا۔ اور وہ ماں اللہ کے حضور دعا کرتی ہے اور پھر
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کو قلم بند کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا دل جو تھا وہ غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور وہی موسیٰ اسی پانی میں بہتے بہتے چھوٹا سا بچہ فرعون کے گھر میں پہنچتا ہے، اور پھر ان کی بہن وہاں پر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر دوسری خواتین کا دودھ حرام کر دیا، اور وہ دودھ نہیں پی رہے، اور فرعون کی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اتنا پیارا ننھا سا بچہ ہے جو دودھ بھی نہیں پی رہا، اور پھر حضرت موسیٰ کی بہن چلتی ہوئی آتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی خاتون کا نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو گود میں لے لے اور اسے دودھ پلا دے، اور موسیٰ چند گھنٹوں میں ہی، یعنی دوسری کھانے تک، دوسری خوراک تک اپنی ماں کے پاس واپس پہنچ رہے ہیں۔ یہ رب العالمین نے ان کی دعا صرف چند گھنٹوں میں قبول کر لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے میرے رب آپ میری ہی اولاد میں سے میری امت کے لیے ایک ایسا نبی بھیجیے کہ جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں پاکیزہ کرے اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا شاید کئی صدیوں بعد قبول ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ تو کئی سو سال بعد، یا شاید 1000 یا 2000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یعنی اتنے برگزیدہ بندے کے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ایک امت تھے، یعنی وہ خود ایک امت ہے، اور ان کی دعا بھی اتنے عرصے بعد قبول ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور اتنے شدید بیمار ہیں کہ ان کے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کیڑے نہ پڑے ہوئے، اور اتنے بیمار ہیں اور رب کے حضور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے شفا دے دیجیے، وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے میرے رب میں بیمار ہو گیا ہوں، شفا بھی نہیں مانگ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، یعنی زبان سے شاید انہوں نے الفاظ بھی ادا نہیں کیے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کے انہیں صحت عطا فرما دی۔ تو سامعین گرامی، رب شقیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں رب سے مانگ کر نامراد نہیں ہوں، میں نتیجے کی طرف نہیں جا رہا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی، میں اس طرف نہیں جا رہا، مجھے مولا نے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ اور یہ آپ کو ماڈرن جو مینجمنٹ اور جو نفسیات کا علم وہ بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں تو کامیابی ضرور آپ کے پیچھے آئے گی، آپ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کامیابی آپ سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور آپ خوش نہیں ہیں، آپ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ پرچھائیوں کے پیچھے اور سایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آپ پریشان ہیں کہ میری زندگی گزر بسر کیسے ہوگی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور آپ خوش نہیں ہیں۔ اور جب آپ خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور پھر جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں، آپ سکون سے سوچ سکتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، رب شقیہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون دیا ہوا ہے، میں کسی ہائپر ٹینشن کا، کسی ذہنی دباؤ کا، کسی تناؤ کا شکار نہیں ہوں، میں جلدی میں بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی میرے لیے چیز لکھی ہوگی وہ چیز مجھے مل جائے گی، چاہے مجھے آج ملے، چاہے کل ملے، چاہے چند سالوں بعد ملے، چاہے نہ ملے، نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے وہ ایک نفسیاتی اور ایک روحانی اور ایک دماغی کیفیت ضرور عطا کر دیں گے کہ میں ان مشکلوں سے نکل بھی جاؤں گا
اور جب میں ان مشکلوں سے نکلوں گا تو رب العالمین نے ضرور میرے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد تنگی نہیں ہے. ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور جب تنگی آتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور شیطان پھر ہمارے دماغ میں قبضہ جما لیتا ہے کہ تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہونا، تمہارے پاکستان کا اور تمہاری اس سوسائٹی کا تو کوئی بھی مستقبل نہیں ہے. اور پھر سامعین گرامی کہ جب آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنے جتنے معاملات تھے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، مل گیا تو بھی خوش ہوں، نہیں ملا تو بھی خوش ہوں. اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی وسعت یعنی اس کی صلاحیت، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. اور اگر بوجھ ڈالیں گے تو صلاحیت بھی بڑھائیں گے، اور صلاحیت بڑھانے کے لیے تمہیں طاقت عطا کریں گے. صلاحیت بڑھانا، طاقت بڑھانا یہ بندے کا کام ہے، بوجھ ہلکا کرنا رب العالمین کا کام ہے. دعا کی تیاری اور اس کے لیے اسباب اور اس کے لیے محنت، سعی، کوشش، امانت داری، دیانت داری اور رب العالمین پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی سمت میں چلنا بندے کا کام ہے، اور رکاوٹیں ہٹانا رب العالمین کا کام ہے. علامہ اقبال نے، حکیم امت نے اسی چیز کو ایک بڑے خوبصورت کلام میں ہمارے لیے قلم بند کیا کہ ہم دعا سے قضا کو شاید ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل دعا بندے کو تبدیل کرتی ہے، بندے کو ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر تیار کرتی ہے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کریں گے سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، علم کو، ہنر کو اور کوششوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی، ناکامی اور جلد بازی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اور جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہو، جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں اور ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائیں. اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ وہی نعمتیں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.